یہ 4 کام جو عورت گھر بیٹھے کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دیتی ہو، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، ایسی عورت سے قیامت کے دن فرشتے میدان محشر میں کہیں گے، اے خاتون کھانا، اے اللہ کی بندی، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ ایسی خوش نصیب عورت کوئی نہیں ہوگا، کوئی مرد نہیں ہوگا دنیا میں جس نے نمازیں سب سے زیادہ پڑھی ہوں گی، اس کو کہا جائے گا باب الصلاۃ سے گزر جاؤ، روزے داروں سے کہا جائے گا باب الریان سے گزر جاؤ، کسی سے کہا جائے گا کہ باب السلام سے گزر جاؤ، ہر آدمی ایک ایک دروازے سے گزرے گا، لیکن ایسی عورت کو فرشتے کہیں گے یہ تیری مرضی ہے، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ یہ حکم اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی دیا، نوجوانوں کو بھی دیا، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو بھی دیا، فرمایا من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں، مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم 2 چیزوں کا وعدہ مجھ سے کر لو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، گارنٹی مجھے دے دو، اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بین لحییہ، داڑھی کے درمیان، یہ ہونٹ، یہ زبان جو تم بولتے ہو، دونوں ہونٹوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان جو زبان ہے 32 دانتوں کے بیچ میں، یہ کبھی گالی دیتی ہے، یہ کبھی سبحان اللہ پڑھتی ہے، کبھی الحمدللہ پڑھتی ہے، کبھی غیبت بھی کرتی ہے اور کبھی چغلی بھی کرتی ہے۔ تم اس زبان کے استعمال کی گارنٹی مجھے دے دو کہ اس کو گالی گلوچ میں، جھوٹ میں، یاری و مکاری میں استعمال نہیں کرو گے، اس کو صرف اللہ کے کلمے کی ادائیگی کے لیے استعمال کرو گے، اس زبان سے کسی مسلمان کو کیا غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دو گے، اس زبان کا صحیح استعمال کرو گے۔ ایک تو اپنی زبان کے صحیح استعمال کی گارنٹی مجھے دے دو، وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور دونوں پیروں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دو کہ اس کو اپنی بیوی کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرو گے۔ جو ہمیں ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تم ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ان 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ، یہ ہے جنت میں لے جانے والا عمل۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی حدیثیں پڑھتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی 25 سالہ تقریبی دور میں اتنی حدیثیں کبھی نہیں۔ آسمان لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، زبان تو سب کے پاس ہے، شرمگاہ تو سب کے پاس ہے، دونوں سے کہا جا رہا ہے تم مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی صحیح استعمال کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ یہ ہے جنت، اور ان دونوں ہی کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں۔ حضرت ابوبکر صدیق تو یہ زبان ایک پکڑ کے کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک تھی ان کے پاس، ایسے زبان کو مسواک سے مار رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس پر لگام لگا رہا ہوں، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، اس زبان کو میں کنٹرول میں لا رہا ہوں تاکہ یہ غلط لفظ نہ نکالے۔ سوچئے، اب آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، وہ آوازیں آتی ہیں وہ تو ہوگا، جھولا نہیں لگاؤ کہ جرجس کو سننے کون آئے گا؟
جلسے کی کامیابی تو جھولوں پر، چوڑیوں پر، جلیبیوں پر ٹکی ہوئی ہے نا. کل بھی ایک جلسہ کر کے آیا ہوں دلی کے اندر، کوئی جھولا نہیں، کوئی دکان نہیں. کیا وہاں سننے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا؟ آپ لوگوں کی سوچ ہے. اب جنت میں جانے والے اعمال میں اگر اس پہ بھی ہم آ جائیں تو آدمی کہے گا لو ہم ہی بلاتے ہیں اور ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آسمان الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. یہ عمل ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کریے ان اعمال پر، دیکھتے جائیے کتنا اس میں محنت لگ رہی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح کتنا پیسہ. آئیے جنت میں جانے والے اعمال جب آپ سن ہی رہے ہیں تو ایک اور عمل دیکھیے. بخاری کی روایت، بخاری کی حدیث، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیسی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اب سن لیجیے. خواتین بھی موجود تھی، عورتیں بھی آئی ہوئی تھی. آپ نے ان عورتوں کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا. نوازنے کے بعد آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی. ایوم امرات ماتت، آئے عورتوں اگر تم میں سے کوئی عورت مر جاتی ہے، آئے عورتوں اگر تم میں سے کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی عورت مر جاتی ہے، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اس عورت کے مرتے وقت اس عورت کا پتی، اس عورت کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس عورت کا شوہر اس سے خوش تھا. اس حال میں وہ عورت مری کہ مرتے وقت اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اگر اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، تو ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اب عورتیں سوچ رہی ہوں گی سب ہمارے اوپر ہے اور مرد کو خوش رکھنا، اور کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کی بیوی ناراض ہو تو یہ حق خدمت کا اللہ نے صرف عورت کو دیا ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے. میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی اس ٹاپک پر کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ماں کے کپڑے دھو سکتی ہے یا نہیں دھوگی، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے کپڑے بھی دھوئے گی یا نہیں دھوئے گی، اس کی بھی خدمت کرے گی یا نہیں کرے گی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو میرے ساتھیوں کہ عورت کی ڈیوٹی اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو خوش رکھے. ایوم امرات ماتت اذا ماتت، کوئی عورت جب مر جاتی ہے، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس عورت کے، اپنی بیوی کے مرتے وقت اگر اس سے راضی تھا، خوش تھا، دخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوئی. صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے. آپ نے ان صحابہ سے ایک عجیب سوال کیا. لوگوں بیٹھے ہو؟ ہاں. اچھا بتاؤ، جیسے ہم آپ کے سامنے، اللہ کے نبی بھی صحابہ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت، من اصبح منکم اليوم صائما، تم لوگوں میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ ایسے ہی صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، اور آپ صحابہ سے کہہ رہے تم لوگوں میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہے؟ کیا کسی نے صبح اس حال میں کیا ہے کہ وہ روزے سے ہو؟ من اصبح منکم اليوم صائما، آج کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں میں آج روزے سے ہوں. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ہاں میں نے روزہ رکھا ہے، ہاں میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، روزے سے تو ہو تم، بیٹھ جاؤ.
من تبع منکم الیوم جنازتن، کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اس میت کے ساتھ، اس جنازے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلا ہو، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو اور اس کے ساتھ قبرستان تک گیا ہو اور مٹی بھی دی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے علاقے میں کسی میت کے پیچھے پیچھے چلا ہو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو، قبرستان تک گیا ہو، مٹی تک دیا ہو؟ دوسرا عمل، روزے سے ہے کوئی؟ ابو بکر نے کہا میں۔ اچھا، جنازے کے پیچھے پیچھے کوئی چلا؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے پھر کہا اے اللہ کے نبی، میرے علاقے میں، میری بستی میں کسی کا انتقال ہوا، میں نے ہی اس کو غسل دیا، اس کو کفن بھی پہنایا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور قبرستان تک بھی لے کر گیا، اس کو قبر میں بھی میں نے اتارا۔ ہاں، آج میں نے ایک جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر اس کو قبرستان تک پہنچایا۔ آپ نے کہا بہت خوب، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر ایک اور سوال کیا، من اطعم منکم الیوم مسکینا، کیا تم لوگوں میں سے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جیسے آج کسی نے، ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مسکین کو، بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہو؟ کیا تم لوگوں میں سے آج کوئی ایسا بھی ہے یہاں جس نے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا رکھا ہوا تھا، میرے گھر میں ایک مسکین آیا، بھوکا آیا، ضرورت مند آیا، ہاں میں نے اپنے حصے کا کھانا اس ضرورت مند کو کھلا دیا، اس بھوکے کو کھلایا۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے آخری سوال کیا، من عاد منکم الیوم مریضا، لوگوں کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے آج اپنے علاقے کے کسی بیمار اور مریض آدمی کے گھر جا کر اس کی دیکھ ریکھ کی ہو، اس کی عیادت کی ہو، اس کی تیمارداری کی ہو؟ کوئی گیا اپنی بستی میں اپنے علاقے کے کسی مریض اور بیمار آدمی کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، کیا آج کوئی گیا؟ وقال لا ابو بکر انا یا رسول اللہ، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہاں میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے، میں ایک بیمار کے گھر بھی گیا ہوں، اس کو تسلی بھی دی ہے، اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا تھا ہیلپ، مدد، میں نے اس اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد بھی کی ہے۔ یہ چار نیکیاں بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے جو روزے سے ہے؟ جی میں۔ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے گیا؟ ہاں میں۔ کوئی ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ جی میں نے۔ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر، جی ہاں میں نے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا مجتمعنا فی امرین الا دخل الجنہ، اتنی نیکیاں جس آدمی کے اندر ہو، یہ خوبیاں جس کے اندر بھی جمع ہو جائیں، جس آدمی کے اندر یہ نیکیاں، یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، جو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو نفلی روزے بھی رکھتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو، یہ خوبیاں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس آدمی کا داخلہ جنت کے اندر ہوگا۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم بہت آسان معمولی سمجھتے ہیں، امیر آدمی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، غریب ہے ویسے تو بیمار روز پڑتے رہتے ہیں، کوئی امیر آدمی مر گیا تو اس کے جنازے میں ہم شامل ہوتے ہیں، کوئی غریب مر گیا تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، حضرت انس کہتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشهد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کی خوبیاں یہ تھی، نبی کے اندر کی وشیشتائیں یہ تھی، نبی کے گڑ یہ تھے، نبی کا اس کے وصف یہ تھا. کیا؟ کان یعود المریض. کسی بھی مریض کے بارے میں سن لیتے کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کے گھر تک جاتے، اس کی عیادت کرتے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، آپ کچھ نہیں دیکھتے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ. کوئی بھی انتقال کر جاتا آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اس کے غم میں اس کا ساتھ دیتے، اس کے گھر والوں کے غم میں شریک ہوتے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ. آپ اس کے جنازے میں حاضری دیتے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ. تکبر اور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ سواری کے لیے ضروری نہیں کہ اونٹ ہو، آپ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے اور گدھے کی بھی سواری کر لیتے، گدھے کے اوپر بھی بیٹھ کر آپ 2-4-5 کلومیٹر 2-4-5 میل آپ سفر کر لیتے اور آپ اس میں اپنی کوئی سبکی، اپنی کوئی تذلیل محسوس نہیں کرتے، اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتے. براق پر بیٹھ کر سفر کرنے والی ہستی، براق پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کو دیکھ کر آنے والی ہستی دنیا میں جب آئے تو آپ گدھے پر بھی بیٹھ گئے. میرے بھائیوں، آپ کے اندر تکبر اور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. اور آپ اپنے غلام کی دعوت، اپنے نوکر کی دعوت بھی قبول کر لیتے، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے. آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، آپ اپنے غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے. یہ وصف تھے نبی اکرم، یہ صفت تھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے؟ بحرین سے مال آیا، غنیمت کا مال تھا، صحابہ میں تقسیم ہونا تھا. 15 دن سے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج مال تقسیم ہوگا، مجھے بھی حصہ ملے گا، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، سب کو جتنا ملنا تھا اتنا دے دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 تھیلے بھر کر مال ملا، 2 تھیلے بھر کر مال ملا. ادھر حضرت عائشہ نے گھر کا چولہا سنبھال لیا، لکڑیاں رکھ دی، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا، 15 دن کے بعد آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ لے کر جب گھر کی طرف آ رہے ہیں، گھر سامنے دکھائی دے رہا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے یہ ہاتھ پکڑ لیا. ایک نے یہ تھیلا پہ ہاتھ رکھ دیا، دوسرے نے اس تھیلے پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال. ایک نے کہا اللہ کے نبی 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی 7 دن سے، پورے ہفتے سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچے نبی کے اس تھیلے کو لے کر جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان بچوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ بچے محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، غائب نہیں ہو گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے ان یتیم بچوں کو دیکھ کر. پھر آپ اپنے گھر کی طرف بڑھے، دروازے پر دستک دی. عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، خوشی خوشی کہ آج اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے. جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے، خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ آئے. کہا السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام. اے اللہ کے نبی آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟
فرمایا عائشہ راستے میں دو یتیم بچے مل گئے، میں نے ان دونوں یتیم بچوں کو اپنا حصہ دے دیا، رکھ دو اپنا حصہ دے دیا۔ ایک کے باپ نہیں تھے، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک نے کہا کانوں سے سنا، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے کچھ نہیں ملا۔ عائشہ میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا کیا، لیکن ایک ایک مٹھی دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اس امام کائنات کا جواب یہ تھا عائشہ میرے دل نے گوارا کیا، میں نے سوچا کہ ایک ایک مٹھی نکال لوں اور آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جائے، لیکن پھر ان یتیم بچوں کے چہرے پر نظر پڑی تو میں نے ایک مٹھی بھی نکالنا گوارا نہ کیا، میں نے دے دیا۔ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا تو کیا بگڑ جاتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا۔ عائشہ تمہارے باپ بھی ہیں، تمہاری ماں بھی ہیں، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جب میری عمر 6 سال ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جب میری عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد ہم نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، یتیموں کا بھوکا رہنا مجھے گوارا نہیں، مجھے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھوکا رہنا گوارا ہے، یتیم بچوں کا بھوکا رہنا گوارا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا اور بتایا، فوراً فرمایا لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، جنت کے اندر میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا وہ، اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ جنت میں میرا پڑوسی وہ ہوگا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور یتیم کی کفالت کرے گا اور یتیم کو کھلائے گا اور پلائے گا۔ میرے بھائیوں یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنتی کہا ہے، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو جنتی بتایا ہے، یہ عمل تھا۔ میرے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ 2:40 ہو رہے ہیں، میں ایک واقعے کی طرف اور لے آؤں اور پتہ چلے، اس کے بعد میں آپ سمجھیں گے اللہ کے نبی بہت سے لوگ ایسے یہاں پر بھی ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جن سے چھین لیے گئے ہیں، دودھ پیتا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اس باپ سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہوگی، اس ماں سے پوچھو کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر گئے، چھوٹے بچپن میں انتقال کر گئے، صغارہم دعامیس الجنہ، ان کی روحیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن وہ سب بچے اپنے ماں باپ سے ملیں گے، یلقا احدہم اباہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کے ماں باپ کو کہے گا جہنم میں ڈالو، یہ بد عمل تھے، نیک عمل نہیں کرتے تھے، جہنم میں ڈالو۔ وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا روکو، جہنم میں ڈالنے سے پہلے آئے فرشتوں، دنیا میں میں نے ان سے ان کے بچے چھینے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو، ان کے بچوں سے ان کی ملاقاتیں کروا دو۔ فرشتے جنت سے ان بچوں کو لے کے آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے بچے حالت صغر سنی میں انتقال کر گئے، ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ اللہ کہے گا لو مل لو اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ سے کہے گا مل لو اپنے بچوں سے۔ یہ وہی بچے ہیں جن کو ہم نے حالت صغر سنی میں چھینا تھا تم سے۔ وہ بچے جب اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ سے ملے گا، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، ملتے ہی وہ اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لے گا، کرتے کو، قمیص کو جو باپ پہنا ہوا ہوگا اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ کہے گا چلو ملاقات کا وقت ختم، فرشتے کہیں گے اب ماں باپ جہنم میں جاؤ، بچوں تم جنت میں جاؤ، چلو۔ جیسے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے چھینا جائے گا،
अलग करने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप के दामन पर ऐसे चिपक जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो बच्चे अल्लाह से कहेंगे इलाहुल आलमीन, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दिया और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को प्यार नहीं दे रहा है। अगर तुझे मुझे मुझे अपने माँ बाप के प्यार से महरूमी करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से मुझको क्यों छीना? ये कैसा इंसाफ है? दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार न मिला और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं इनके दामन को नहीं छोड़ूंगा। अय अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह उन मासूम और छोटे बच्चों की दुआ को कबूल करेगा हत्ता युदखिलहल्लाहुल जन्ना, यहाँ तक कि अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, इनके इंतकाल पर अगर माँ ने या बाप ने सब्र किया और बाबेला नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, रो रो कर बयान कर करके नहीं रोए और अपना सीना चाक नहीं किया और सब्र किया कि अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने ले लिया, तो ऐसे लोग अपने उनके बच्चों की सिफारिश अल्लाह कबूल करेगा और उनकी कबूल करके उनके माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो यह है जन्नत में जाने वाले आमाल। और भी बहुत से अमाल हैं मेरे भाइयों। मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार साहब को भी बोलना है, हजरत अली साहब भी आए हैं, उनको भी बोलना है, अभी भी मुकर्रिरीन की एक फहरिस्त है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है मेरे भाइयों कि जन्नत में ले जाने वाला अमल ये भी है कि इल्म के रास्ते में जो चला, ये भी एक रास्ता है जो जन्नत तक ले जाता है। हमारे हाफिज वली साहब ने भी जो इदारा खोला है, इसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गरीब बच्चों पर सदका और खैरात और ज़कात खर्च करने वाला और सदका करने वाला मेरे भाइयों, ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इस माइक के पर बैठा हुआ हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे बोलने पर और मेरे कहने पर और मेरी बात पर आप क्या देते हैं मेरे हाथ पर और मेरी कितनी बात आप रखते हैं और मेरी क्या इज्जत